کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہم پروگرام ذمہ دار میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ کیا آزاد کشمیر میں اس وقت صدر ہیں؟ اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر جو اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ اسی معاملے پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کے نامور وکیل سردار شوکت علی صاحب کو۔ سردار شوکت صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں صدر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایک اہم موضوع پر مجھے یہاں پہ مدعو کیا کہ تاکہ میں اس پہ بات کر سکوں۔ دیکھیں جی، نظام حیات چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور قرآن میں ہدایات جو ہیں انسانوں کی فلاح کے لیے، اس کے رہن سہن کے لیے اس نے ہدایات جاری کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان چل رہا ہے، تو آزاد کشمیر دا آزاد جموں کشمیر انٹرنل کانسٹیٹیوشن ایکٹ 1974 کی پیداوار ہے، اس کے مطابق اس کو چلایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو صدر تھے جناب اللہ تعالیٰ نے خلیق رحمت کرے برسو سلطان محمود چودھری صاحب، وہ 31/1/2026 کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ قانون یہ جو ہماری جو یہ کتاب ہے آئین، اس کا آرٹیکل 5 اور اس کے جو ہے سب سیکشن جو 9 ہے، اس کے مطابق یہ تھا کہ 30 ڈیز کے اندر جو صدر تھے ان کی اپائنٹمنٹ ان کو ہونا ضروری تھا۔ لیکن اس کے بعد اس وقت یہ تھا کہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر نہیں تھے، اس وقت بھی جن پریزیڈنٹ کی جو پولنگ ہے یا اس کے الیکشن ہے وہ نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد جب سے آپ نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر بھی اپائنٹ ہو گئے، اس کے بعد بھی تقریباً آج تقریباً 65 دن گزر گئے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے نہ تو اسپیکر اسمبلی نے کوئی ایسی ریکویسٹ بھیجی پولنگ کے لیے یا اس الیکشن کے لیے، اور نہ ہی چیف الیکشن کمشنر نے اس پہ کوئی بات کی کہ وہ بنے۔ اس طرح جو آزاد کشمیر ہے یہ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 2020 سے اس کے اندر کوئی آئین اور قانونی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے within 30 days۔ جی، اس کی جو میں نے جناب والا کو کہا کہ اس میں لکھا ہے he held within a period of 30 days جی from the date of on which the office was vacant۔ صحیح ہے جی سر، جب سے وہ خالی ہو گئی، یعنی 31 جنوری کو پریزیڈنٹ صاحب 30 days وفات پا گئے، جی سر، یہ عہدہ خالی ہو گیا۔ 30 ڈیز کے اندر انتخاب پریزیڈنٹ کے انتخاب ہونے تھے۔ کیا اس کانسٹیٹیوشن میں کہیں لکھا ہے کہ الیکشن کمشنر نہ ہو اور یہ اپوائنٹ نہ کریں تو وہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کریں؟ یہی سب سے بڑی جو غیر آئینی بات ہے، غیر قانونی بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو اپائنٹ نہ کرنا۔ ایک جو آئینی عہدہ ہے اس کے بغیر آزاد کشمیر کو رکھنا، باقی آزاد کشمیر کے اندر جو آئین اور قانون کے مطابق آزاد کشمیر کو آگے نہ بڑھایا جا سکے۔ بیسیکلی تو میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ 2020 سے ہی آزاد کشمیر کے اندر ایسے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی جو معاملات چلے آ رہے ہیں۔ آپ اسپیکر اسمبلی کا الیکشن دیکھ لیں، اچھا پہلے تو اس کے بعد جو سابقہ وزیر اعظم تھے ان کا الیکشن دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے یہ جو سیٹ خالی ہے تب سے دیکھ لیں۔ یہ جب سے میں صرف یہ جب جو سلطان محمود چودھری صاحب کی وفات ہوتی ہے، عہدہ خالی ہو جاتا ہے، تو حکومت کو تو یہ معلوم تھا کہ 30 دن کے اندر ہمیں انتخاب کرانا ہے پریزیڈنٹ کا، تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر کو تعینات کریں۔ جی بالکل، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، کیونکہ گورنمنٹ جو بارہا 2020 سے جو آگے بڑھ رہی ہے، وہ گورنمنٹ کے اندر خود جو ہے نا خود اعتمادی وہ بات نہیں تھی، کیونکہ وہ الیکٹ ہو کے تو بنی نہیں تھی،
وہ جس طریقے سے گورنمنٹیں بنائی گئی اور وہ گرائیں گئیں اور نئے لوگوں کو یہاں پہ لایا گیا، یہ از خود ایک غیر قانونی اور غیر آئینی معاملہ تھا، جس کی یعنی کہ آپ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی معاملات کی جو پیداوار ہے. اچھا تو میں تھوڑی سی بات کو بڑھاتا چلوں تو وہ آگے سے ان کو تو پھر قانون سے کیا مطلب رہا. اس وقت جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں اسپیکر صاحب، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ سر جی، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ جو ہمارا آئین ہے یہ تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جب آئین کسی بات کی اجازت نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی صدر ہیں. آپ دیکھیں نا، اس سے کتنا بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اعلیٰ عدلیہ میں جو پوسٹیں ہیں یا کسٹوڈین ہے، اس کی اپائنٹمنٹ صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ آپ کے پاس پرماننٹ پریزیڈنٹ نہیں ہے، کہ وہ جو پریزیڈنٹ ہے ہی نہیں. جی پریزیڈنٹ، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پریزیڈنٹ، اگر پریزیڈنٹ اسپیکر اسمبلی کے اس پہ جاتے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ کا عہدہ خالی ہو جاتا ہے. اگر وہ پریزیڈنٹ کے عہدے پہ آتے ہیں تو اسپیکر اسمبلی کا. آپ نے دیکھا کتنے عرصہ سے آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر اجلاس ہی نہیں ہو رہے. آزاد کشمیر کا اس وقت آئینی بحران، آزاد کشمیر کے اندر ایک آئینی بحران چلا آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسپیکر اسمبلی نے غیر قانونی طور پر کیپچر کیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کو، اور وہاں جو پرکس اینڈ پریویلیجز وہ بطور پریزیڈنٹ، ایکٹنگ پریزیڈنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے، اور وہاں جو احکامات وہ جاری کر رہے ہیں وہ بھی غیر قانونی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں نا، اگر خدا نخواستہ انہیں یہی پریزیڈنٹ پسند ہے تو انہیں یہ طریقہ کار ہے، اس کے بھی اس قانون کے مطابق وہ ان کی جو دوبارہ ان کے لیے انتخاب کریں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہاں پہ ایک ٹیمپریری نظام، جس کو نہیں، ٹیمپریری نظام بھی چلو کسی قانون کے مطابق چلایا جاتا ہے، یہ بالکل ہی غیر قانونی طور پہ جو اس آزاد کشمیر کی ریاست کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر پریزیڈنٹ لگانا ہے آپ انہی کو لگا دیں، ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ آئین کے مطابق ان کو لگائیں، اور تاکہ جو ملک ہے جو وہ اس کے مطابق آگے بڑھے. اب اس پہ آپ دیکھیں گے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں، اس میں اب ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ایک اہم آئینی عہدے پر ہر صورت الیکشن کروائیں. الیکشن اس کے لیے بھی تو اسپیکر نے خط لکھنا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، یہ تو ایسا کوئی وہ بات تو نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی رن کریں. اس پہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بلکہ اس پہ رٹ بھی فائل کر دی ہے کہ علی عبداللہ ورسز چودھری لطیف اکبر اسپیکر اسمبلی کے نام سے رٹ فائل ہو گئی ہے. اس پہ بھی اب عدالتوں کو بھی یہ چاہیے کہ جلد از جلد اس بات کو ٹیک آف کریں اور اس کے بعد اس پہ ڈیسیژن دیں. ادروائز تو دیکھیں نا، جب آپ کا جو صدر ہے، جتنی بھی ضروری جو ریاستی معاملات ہیں وہ صدر کے سائن سے ہی آگے بڑھتے ہیں. جب آپ کے پاس صدر ہی نہیں ہے بالکل، تو آپ ریاست کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ کوئی بل ہے، آپ الیکشن جب آپ جنرل الیکشن کروانے جائیں گے تو آپ کے پاس صدر ہی نہیں، تو آپ جنرل الیکشن کیسے کروائیں گے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر اس وقت ہم صدر کی اپائنٹمنٹ کرتے ہیں، صدر کا الیکشن کرواتے ہیں، تو صدر یہ ہوگا کہ آگے والی جو اسمبلی ہے تو وہ اگر 2/3 اکثریت نہیں لے سکتی تو ہم صدر کو ریموو نہیں کر سکیں گے. تو اس خوف کے مارے، اس جو خوف ہے، اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے ایک پولیٹیکل ایلیٹ کے ایک حصے نے جو ہے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے آگے بڑھا رہے ہیں. ہاں اچھا، یہ جو مطلب اسپیکر صاحب ہیں، ان کا انتخاب جو ہوا تھا وہ کیا قانونی تھا جب اسپیکر بنے تھے؟ سر جی دیکھیں، وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا کہ اس وقت 19 لوگوں کے ووٹ سے وہ اسپیکر بنے، اور جب کہ ان کے مخالف 32 ووٹس تھے جو اس اسمبلی میں اس وقت نہیں تھے. تو یہ میں نے کہا کہ 2020 سے یہ سارے معاملات، اسپیکر کے لیے تو چونکہ 53 کا اراکین ہے، اسپیکر کے انتخاب کے لیے تو 27 ووٹس چاہیے، تو 19 ووٹ لے کر کوئی اسپیکر کیسے بنتا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ باقی جو اس وقت پی ٹی آئی جو تھی انہوں نے بائیکاٹ کیا. جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو وہ ان کی جو یعنی کہ اسمبلی کی جو اکثریت تھی
تو وہ تو اس کو آپ الیکشن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں نا الیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں پارٹی جو اس وقت تین چار جماعتی جو حکومت تھی اس میں تمام جماعت کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو اس میں شامل ہونا ضروری تھا، ان کو اس ووٹ میں بہر صورت حصہ لینا چاہیے تھا۔ تو یہ تو بالکل ایسے ہی تھا جیسے انوار الحق کو جب بنایا گیا تو اس وقت آپ نے دیکھا میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو بھی اس وقت پریزیڈنٹ کا عہدہ خالی ہے، اسپیکر اسمبلی نے جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، اس کی آئینی یا قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، ایلیگلی کیپچر کیا ہے پریزیڈنٹ آفس کو اور ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کا انتخاب بھی اس پہ سوالات ہیں اسپیکر کے، لیکن جب پرائم منسٹر کا انتخاب ہوا تھا 20 اپریل 2023 کو، انوار الحق صاحب پرائم منسٹر بنے، 48 ووٹ پڑے ہیں ان کو، لیکن وہ قانونی تھا۔ سر میں یہی کہہ رہا تھا، آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جب انوار الحق صاحب کو لایا گیا تو اس وقت 48 ووٹ ان کو پڑ گئے، اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا ووٹ بھی اس کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے اس میں پڑا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرائم منسٹر بنانے کے لیے ایک شخص جب پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتا ہے، اس کا چناؤ میں حصہ لیتا ہے، تو وہ تو اپوزیشن لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں، اور ساتھ یہ کہ وہ جب الیکٹ ہوئے تھے وہ تو اسپیکر بھی تھے نا، انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا، انہوں نے وہ اسپیکر کے عہدے پر برقرار تھے، انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے کا انتخاب لڑا، یعنی اپنے پہلے عہدے یعنی اسپیکر کے عہدے سے مستعفی ہوئے بغیر وہ لڑ سکتے تھے الیکشن؟ نہیں لڑ سکتے تھے نا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ان کو جس طرح لایا گیا تو وہ بالکل ہی غیر آئینی اور غیر قانونی معاملہ تھا۔ لیکن پھر ایک بات اور اس وقت ایک لفظ جس کو کہتے ہیں حق بائی کرک، جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد وہ حلف بھی اٹھاتے ہیں، حلف اٹھانے کے بعد وہ پھر اسپیکر کے طور پر اسمبلی اجلاس کو ایڈجرن کرتے ہیں، تو پھر وہ اسپیکر کا انتخاب ہوا جی، اس کے بعد پھر ان اسپیکر کا انتخاب ہوا۔ یعنی اب مجھے ایک چیز سمجھائیے کہ اس وقت صدر نہیں ہے قانونی طور پر، آزاد کشمیر آئینی طور پہ صدر نہیں، اخلاقی طور پہ اس وقت آزاد کشمیر میں صدر نہیں۔ تو اس حکومت اور اس اسمبلی کی حیثیت کیا ہے؟ جی پھر وہ بات کچھ چیزیں غیر اخلاقی بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آزاد کشمیر کے سیاستدان جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 13ویں ترمیم کے بعد ہمیں جو ہے اختیارات ملے ہیں، تو کیا اختیارات 13ویں ترمیم 2018 میں پاس ہوئی، اور 13ویں ترمیم کے بعد یا تو انہوں نے اسمبلی کے اندر پرائم منسٹرز کے پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھائے، یا فارمر پرائم منسٹرز کے پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھائے، فارمر پریزیڈنٹس کے پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھائے، اور جو کرنٹ جو تھے پی ایم یا صدر ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھائے، منسٹرز کے پرکس اینڈ پریویلیج بڑھائے، اسمبلی اراکین کے پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے 19 ووٹ سے اسپیکر بنتے ہیں، اور اسپیکر جو ہے اسپیکر ہوتے ہوئے پرائم منسٹر بنتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے وہ اسپیکر بھی بن جاتے ہیں، اسمبلی ایڈجرن کرتے ہیں۔ تو یہ اختیارات کا مطلب ہے اس 13ویں ترمیم، جیسے آپ کو کہا کہ 13ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد یہ آئین نہیں معطل ہو گیا، بیلگام یہاں کا سسٹم بیلگام ہو گیا، آپ کا آئین معطل نہیں، پریویلیجز ایک اور بات، آپ ان کی مراد پہ آپ نے اضافہ کر دیا، ان کو ایک گاڑی تھی 2 دے دیں، آپ کے ان کے فنڈز میں اضافہ ہو گیا، یہ بات ہوگی۔ لیکن بہرحال پاکستان جو اس ملک اس کے انڈر رہ کے چل رہا ہے، اگر آپ اس کی بے توقیری کریں گے، آپ کو پتہ ہے آئین کو معطل کرنا، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ اس میں درج ہے وہ اس میں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں کیا درج؟ کس میں؟ اس میں ایسی کوئی سیکشن کیوں نہیں رکھی، ایسی کوئی کلاس کیوں نہیں رکھی؟ آپ 1973 کا آئین جو پڑھیں اس میں بالکل یہ بات 1973 پاکستان کا جو قانون، نہ میں آزاد کشمیر کا جو یہ قانون ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ جو آئین جو معطل کرے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسے جو پاکستان میں جو، کیونکہ یہ اڈاپٹ یہاں پہ ہوگا نا،
پاکستان کے اندر جو بات جو قانون ہے مثلا پی پی سی ہے یا سی آر پی سی ہے یا سی پی سی ہے، یہ جو پاکستان میں جو قانون ہیں تو وہ یہاں پہ ایز اڈاپٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ یہیں پہ لکھے پڑے جاتے ہیں، وہ بھی سارے کہ یہاں اگر اس قانون میں وہ درج ہوتا کہ جو کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتے ہیں، یہ درج ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر سزا جزا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ کے جو ادارے ہیں، آپ کا ادارہ اس وقت جو ہے احتساب بیرو، وہ خالی ہے، ناکارہ ہے، کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ ویسے بھی آپ تو ایک آرڈیننس لایا ہے، اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ریاست کے اوپر اس ادارے کا ایک بوجھ ہے، ہاں لیگلائز کیا، 15 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں سال میں، جی اس کو تو ختم کر دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو آپ کی احتساب کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ جو آرڈیننس ان نے لایا جس میں لیگلائز کیا ان نے کرپشن 5 کروڑ تک، تو یہ آرڈیننس بھی تو ابھی آیا، یعنی میرے خیال پچھلے کچھ ہفتے پہلے، تو اس کی کیا قانونی بات یہ ہے کہ جب آئینی طور پہ صدر ہی نہیں ہے تو وہ آرڈیننس کی کیا اہمیت ہوگی جی؟ وہ آرڈیننس جو ہے، کیونکہ وہ صدر تو لیگلائز صدر ہی نہیں ہے تو وہ آرڈیننس کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ سردار شوکت علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے اس اہم موضوع پر جو ہے تفصیلات شیئر کری۔ ناظرین، آپ نے سردار شوکت علی صاحب کی گفتگو سنی، اس سے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ آزاد کشمیر کا یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، یہ جو اسمبلی میں سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آزاد کشمیر کے نظام کو کیسے چلاتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے مفادات کو، پولیٹیکل اور فائنینشیل مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئین تک کو وائلیٹ کرتے ہیں اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو یہ جو پہلے ہی یہاں صورتحال بہت بگڑ چکی ہے اس میں اور اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔